بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، فی رمیتہ فی سریت عبیدہ بن الحارث، عبیدہ بن حارث کے سریہ میں یعنی جماعت میں اپنے تیر پھینکنے کے بارے میں کہا، الا هل اتا رسول اللہ انی حمیت صحابتی بصدور نبلی، اللہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، حل اتا رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی، انی حمیت صحابتی، کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے، بے صدور نبلی، اپنے تیر کے سرے سے، صدور یعنی اگلا حصہ، تیر کی انی میں نے اپنے تیر کی انیوں سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی، تو کیا یہ خبر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی؟ انتبہ ایھا السامع، هل وصل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذا الخبر بأنی دافعت عن اصحابی وحفظتهم بصدور نبلی ای برؤوس سہامی، ازود بها اوائلهم زیادا بکل حزونۃ وفی کل سہلی، ازود بها تیروں کے ذریعے میں ہٹاتا ہوں، دور کرتا ہوں، اوائلهم دشمنوں کے ہر اول دستے کو، یعنی دشمنوں کے اگلے حصے کو اپنے تیر کے ذریعے میں دور بھگاتا ہوں، ہٹاتا ہوں، بکل حزونۃ ہر سخت کھردری زمین میں، بکل سہلی اور ہر نرم آسان ہموار زمین میں، ہر سخت کھردری زمین میں اور ہر نرم ہموار زمین میں، سہل کے معنی ہموار نرم زمین اور حزونہ سخت کھردری زمین، تو ہر طرح کی یعنی سخت زمین ہو، کھردری ہو، چاہے ہموار ہو، ہر جگہ میں اپنے ساتھیوں کے ذریعے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرتا ہوں، دشمنوں کے ہر اول کو روک کر کے اپنے تیروں کے ذریعے، ای ادفع و اطرد اوائل الاعداء فی مقدم الاعداء فی کل ارض غلیظۃ خشنۃ وفی کل ارض سہلۃ لینۃ، فما یعتد رام فی عدو بسہم یا رسول اللہ قبلی، فما یعتد تو شمار نہیں ہوتا، رام فی عدو بسہم دشمن میں تیر پھینکنے والا کوئی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبلی مجھ سے پہلے، یعنی دشمنوں میں تیر پھینکنے والوں میں نمبر 1 پر ہوں، مجھ سے پہلے ان کی طرف تیر چلانے والا کوئی نہیں، ای لا یرمی احد بسہم الی الاعداء قبلی فانا اول رام بسہم الیہم، وذالک ان دینک دین صدق وذو حق اتیت بہ وعدلی، وذالک اور یہ اس سبب سے کہ انا دین کا دین و صدقن آپ کا دین سچا دین ہے، وضو حقن اور حق والا دین ہے، اتیتا بہی جس کو لے کر آپ تشریف لائے، وہ عدلی اور عدل والا دین ہے، یعنی ذو حقن و عدلی، تو وہ عدلی معطوف ہے حق پر، یہ اس سبب سے کہ یعنی میں نے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی، آپ کے دین کی مدد کی، یہ اس سبب سے کیونکہ آپ کا دین سچا دین، آپ جو دین لے کر کے آئے وہ برحق ہے اور انصاف والا ہے، ای وذالک ای الرمی بسہم الی العدو لأن دینک دین حق صادق وذو عدل اتیت وجئت بہ، ينجى المؤمنون به ويجزى به الكفار عند مقام مہلی، ينجى نجات دی جائے گی، المؤمنون مومنوں کو،
بہی اس دین کی بدولت، اس دین کی بدولت مومنین نجات پائیں گے یعنی آخرت میں۔ وَيُجْزَى بِهِ الْكُفَّارُ اور کفار کو اس کے انکار کی وجہ سے جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، عندہ مقام مہلی دھات کے پگھلنے کی جگہ ہے، یعنی جہنم میں جہاں سونا چاندی اور دوسرے دھات بھی گل جائیں گے اور پگھل جائیں گے، تو جہنم میں کفار کو بدلہ دیا جائے گا انکار کی وجہ سے، اور مومنین کو نجات دی جائے گی اقرار کی وجہ سے۔ دین کا جو مقر ہیں، اقراری ہیں، وہ نجات پائیں گے، اور جو انکاری ہیں، منکر ہیں، وہ بدلہ پائیں گے۔ اے ینجو المؤمنون بے سبب اقرار دین کا و یجزل کا کفار بے سبب ہی فی النار عند المعدن المذاب۔ ان قیس بن عبداللہ النابغۃ الجعدی، قیس بن عبداللہ نابغہ جعدی، وفد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمن، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام لانے کی غرض سے یا مسلمان ہو کر، وانشدہ ودعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشدہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، وکانا من اول ما انشدہ اور ان کی پڑھی ہوئی نعت میں سب سے پہلی قولہ فی قصیدتہ الرائیہ، ان کے قصیدہ رائیہ کا یہ قول ہے، یعنی یہ شعر ہے، اتیت رسول اللہ اذ جاء بالہدی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اذ جاء بالہدی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت لے کر تشریف لائے، ہدایت کے ساتھ تشریف لائے، ویتلو کتاباً اور حضور ایک کتاب تلاوت کرتے ہیں، کل مجرۃ نیرہ جو ستاروں کے انجمن کی طرح روشن ہے، یہ کتاب نیرہ کتابن کی صفت ہے، یعنی یتلو کتابن نیرن کل مجرۃ، ستاروں کے انجمن کی طرح چمکنے والے روشن کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ مفہوم واضح ہے، ترجمہ سماعت کر لیں۔ اتیت رسول اللہ، حضرت قیس بن عبداللہ نابغہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، اذ جاء بالہدی، جب حضور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے، ویتلو کتابا نیرا کالمجرۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں جو ستاروں کے انجمن کی طرح روشن ہے، واضح ہے۔ ای حینما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدایت اتیتہ، ای حضرت فی جنابہ، انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتلو کتابا متنورا لامعا کمجموعۃ کبیرۃ للنجوم، وہو یقول، نیز وہ کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، فانشدتہ قولی، تو میں نے حضور کو اپنا یہ قول پڑھ کر سنایا، انا لقوم ما نعود خیلنا اذا ما التقینا ان تحیدا وتنفرا، وَإِنَّا لَقَوْمٌ، بے شک ہم ایسے لوگ ہیں، اِنَّا لَقَوْمٌ، بے شک ہم ایسے لوگ ہیں، مَا نُعَوِّدُ خَيْلَنَا، کہ ہم اپنے گھوڑوں کو عادی نہیں بناتے، عوّدَ یعوّد عادی بنانا، ہم ایسے لوگ ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو عادی نہیں بناتے، کس چیز کے عادی نہیں بناتے وہ آ رہا ہے، اذا ملتقینا، اذا ما، جب التقینا ہم سامنا کریں، یعنی جب ہم دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں، تو ہم ایسے لوگ ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو عادی نہیں بناتے، ان تحیدہ، کہ وہ ہٹ جائیں، وہ تنفرا، اور بدک جائیں، یعنی میدان جنگ میں جب ہم دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو بدکنے، بھاگنے اور ہٹنے کا عادی نہیں بناتے، یعنی جس طرح ہم ڈٹے رہتے ہیں میدان جنگ میں، اسی طرح ہمارے گھوڑے بھی میدان جنگ میں دشمن کے سامنے سینہ سپر رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں، بدکتے نہیں۔
ऐ इन्ना उनासुन इन कातलना आदा अना हारबना आदा अना फला नजअलो आदता फुरूसना अन तमीला व अन तहरुबा अन मैदानिल क़िताल वनुनकिरो यौमर रौए अलवाना खैलना मिन ताने हत्ता नहसिबुल जवाना अशकरा वनुनकिरो और हम इनकार कर देते हैं यौमर रौए खौफ के दिन यानी जंग के दिन अलवाना खैलना अपने घोड़ों के रंगों को यानी हम जंग के दिन अपने घोड़ों के रंगों को नहीं पहचानते मिनत ताने नेज़े की ज़र्ब की वजह से मिनत तान यानी नेज़ों के ज़ख्म और ज़र्ब की वजह से हत्ता यहाँ तक कि नहसिबुल जवाना हम खालिस सफ़ेद घोड़े को अशकरा खालिस सुर्ख घोड़ा समझ लेते हैं यानी इस कदर ज़ख्म और खून घोड़ों में लगे हुए होते हैं घोड़ों के जिस्म में कि हम समझते हैं कि ये सफ़ेद घोड़ा नहीं बल्कि ये लाल घोड़ा ही है सुर्ख घोड़ा समझ लेते हैं सफ़ेद घोड़े को। इससे घोड़े की बहादुरी इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत को बताना मकसूद है। ऐ ला नारिफो अलवाना अफरासना यौमल हरबे ऐ यौमल हरबे ला यारिफो अहदुम मिन्ना लौना फरसिही बेसबब कसरतिल जुरूह व दम अला जिस्मिही ऐ खैलुना ऐज़न शुजाउन यज़हबु इला मैदानिल हरबे फयुसीबुहु जुरूहुन बित्ताने हत्ता यतलव्वना जिस्मुहुल अबयज़ु बे अलवानिल बिल्लौनिल अहमर बेसबब दम फलम नारिफ इन्नहु फरसुना फनफमो अन्ना हाज़ल फरसल अबयज़ा फरसुन अहमर वलैसा बिमारूफिन लना अन नरुद्दहा सिहाहन वला मुस्तनकरन अन तुअक्करा वलैसा बिमारूफिन लना और हमारे लिए जानी पहचानी बात नहीं है यानी हमारे लिए अजनबी बात है ये अन नरुद्दहा कि हम घोड़ों को वापस लौटाएं सियाहन सही सालिम यानी हम मैदान जंग में जाएं और हमारे घोड़े जख्मी ना हो सही सालिम वापस आ जाएं बगैर खून लगे हुए आ जाएं ये हमारे लिए एक अजनबी और एक अनोखी बात है यानी ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारा मामूल यही है कि हम लड़ते हैं हमारे घोड़े भी मैदान जंग में जख्म खाते हैं। देखिए वलैसा बेमारूफिन लना हमारे लिए मारूफ और जानी पहचानी बात नहीं है यानी हमारे लिए ये बात अजनबी है अन नरुद्दहा सिहाहन कि घोड़ों को हम सही सालिम वापस लौटाएं वला मुस्तनकरन और हमारे लिए ये बात मुस्तनकर नहीं है यानी अजीब व गरीब नहीं है बल्कि हमारे लिए मारूफ ये है अंतु अक्करा के उसके आज़ा कटे हुए हों अंतु अक्करा के उसके आज़ा कटे हुए हों यानी घोड़ों को सही सालिम लाना ये हमारे लिए एक अनोखी और अजनबी बात है और घोड़ों को ज़ख्मी हालत में खून बहते हुए हालत में लेकर आना ये हमारे लिए एक मामूल और हमारे लिए जानी पहचानी और मारूफ बात है हमारे लिए। ऐ लैसा मिन आदतना अन नऊदा मिन मैदानिल क़िताल ऐ अन नरजिआ मिन मैदानिल क़िताल बिफुरूसिना वहिया सालिमतुन सहीहतुन व अम्मा क़तो आज़ाही फहुवा मारूफुन लना लैसा बिमुनकरिन बलगना समाआ मजदुना व सनाउना व इन्ना लनरजू फौqa ज़ालिका मज़हरा बलगना समाआ आसमान तक पहुँच गई है मजदुना हमारी अज़मत व सनाउना और हमारी रिफ़ात हमारी बुलंदी और हमारी अज़मत आसमान तक पहुँच चुकी है व इन्ना लनरजू और यह बेशक हम उम्मीद रखते हैं फौqa ज़ालिका मज़हरा इससे भी ऊंचाई पर मज़हर इससे भी ऊंचे मज़हर की हम उम्मीद रखते हैं यानी इससे भी ऊपर जाने की हम उम्मीद रखते हैं। ये शेर उन्होंने कहा। देखें ऐ
वसलत अज़मतुना व रिफ़अतुना इला समा व इन्ना नअमलु व नरजू मकान ज़ुहूर फ़ौक़ समा ऐ फिल जन्ना। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब उन्होंने ये शेर सुनाया कि हमारी अज़मत और रिफ़त आसमान तक पहुँच चुकी है और हम उससे भी ऊपर जाने की उम्मीद रखते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैस बिन अब्दुल्लाह नाबगा से पूछा, इला ऐना या अबा लैला, ए अबू लैला, इससे ऊपर कहाँ तक जाने का इरादा है? काल, तो कहा, काला, वो कहते हैं, फ़कुल, तो मैंने अर्ज किया, इलल जन्ना, जन्नत तक। काला, नाम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ इंशाअल्लाह ताला। आज का सबक यहीं तक।